الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. توحید اسماء و صفات میں شرک کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے. وہ تمام چیزیں جس پر کسی مخلوق کو اطلاع حاصل نہیں ہے اور جو محسوسات میں سے نہیں ہیں، حواس خمسہ سے جن کا علم نہیں ہو سکتا ہے، یا ادراک کی جو شکلیں اللہ تعالیٰ نے ادراک کی جو صورتیں انسان کو عطا فرمائیں جن کے ذریعے علم اور ادراک ہوتا ہے، اس سے ماورا ہو اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کے بغیر کسی شخص کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہ علم غیب ہے. اور حواس خمسہ تو آپ جانتے ہیں، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چھونا اور چکھنا. تو جو شخص کوئی بات سن کے بتائے یا کسی خبر دینے والے نے اسے خبر دی ہو، چاہے انسان نے خبر دی ہو، چاہے جنات نے خبر دی ہو، کسی دیکھی ہوئی چیز کا یا سنی ہوئی چیز کا، تو گویا اس کا علم سماعت کے ذریعے ہوا، یا خود سے اس نے سنا یا دیکھا، یا کسی سننے یا دیکھنے کسی نے سن کر یا دیکھ کے اسے خبر دی. اسی طرح سے بقیہ حواس کا بھی معاملہ ہے. اسی طرح سے بعض عقلی انکشافات جو کسی مقدمے پہ غور کر کے اور کسی سبب کو دیکھ کر کے مسبب کی اطلاع دینا، یہ بھی علم غیب میں سے نہیں ہے. جیسے علم طب میں اگر بتایا جائے کہ فلاں دوا سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو یہ تجربے کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے. یا ایسے ہی علم الفلک میں ہواؤں کی نقل و حرکت کی بنیاد پر بارش وغیرہ کے جو اندازے لگائے جاتے ہیں، یا اسی طرح سے سورج گرہن یا چاند گرہن کے جو وقت کی تعین ہوتی ہے، یہ سب علم الغیب میں سے نہیں آتا، کیونکہ ان سب کا علم انہی حواس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. یہ امور محسوسہ میں سے ہیں. کیسے ماحول ایسا بنتا ہے، ہوائیں اس طرح سے چلتی ہیں، مانسون اس طرح سے اٹھتا ہے، اسی طرح سے ایسے پیمانے ہیں، ایسے آلات ہیں، ایسی مشینیں ہیں جن کے ذریعے سے ان چیزوں کا علم میسر آتا ہے، ان سب چیزوں کا علم ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ علم غیب کا حصہ نہیں ہے. اس پر اہل علم نے بڑی تفصیل کی ہے. تو جو بھی انسانی حواس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے، انسانی عقل کے ذریعے سے معلوم ہو جائے، وہ علم غیب کی فہرست میں نہیں آتا، بلکہ جو انسانی علم سے ماورا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی خود دعویٰ کرے اپنے سلسلے میں یا اپنے سوا کسی اور کے سلسلے میں عقیدہ رکھے کہ اسے غیب کا علم ہے، تو یہ توحید اسماء و صفات میں شرک ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الغیب للہ، سورہ یونس آیت نمبر 20، کہ غیب تو فقط اللہ کے لیے ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 65 میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں رہنے والا کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا. اللہ کے سوا نہ ہی فرشتے غیب جانتے ہیں، نہ جنات غیب جانتے ہیں، نہ انسان غیب جانتے ہیں، نہ انسانوں میں بڑے سے بڑا انسان غیب جانتا ہے. اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ ہی انہیں جانتا ہے.
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوایا کہ آپ ایسا کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی جان کے نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا جتنا اللہ چاہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارا خیر سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ تو ان ساری آیات سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو اگر کوئی مخلوق اپنے غیب داں ہونے کا دعویٰ کرے یا کوئی شخص کسی مخلوق سے متعلق غیب دانی کا دعویٰ کرے تو وہ شرک اکبر میں واقع ہو جائے گا، کیونکہ علم غیب یہ اللہ کی صفات میں سے ایک خاص صفت ہے جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو اللہ کا شریک اس مسئلے میں بناتا ہے تو وہ اسماء و صفات کی توحید میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔